السلام علیکم۔ یہ ایک یتیم بچی کی کہانی ہے جس کی ماں بچپن میں چلی گئی اور اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا اور اس نے کتنا صبر کیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے عجیب دن تھا جب میں نے اپنے ابا سے معصومیت بھرا سوال کیا تھا کہ ابا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پھر پھپھو کیوں کہتی ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں آئے گی؟ میری عمر اس وقت محض 10 سال کی تھی اور میں ان الفاظ کے پیچھے چھپے تلخ سچ سے بالکل بے خبر تھی۔ میرے ابا نے میری آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، ماں تو صرف ماں ہوتی ہے، وہ تمہاری سگی ماں کی طرح ہی تمہارا اور تمہاری چھوٹی بہن کا خیال رکھے گی۔ ابا نے مجھے سمجھایا کہ نئی آنے والی امی کے آنے سے گھر میں رونق آ جائے گی۔ پھپھو کو روز روز دور سے آ کر کھانا نہیں بنانا پڑے گا اور پھر تمہیں ان کی ڈانٹ بھی نہیں سننی پڑے گی اور صبح اسکول جانے کے لیے تمہیں لیٹ بھی نہیں ہوگی۔ ابا کی باتوں نے میرے ننھے سے دل کو ایک امید دے دی تھی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید اب ہماری محرومیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ایک ہفتے بعد گھر میں گہما گہمی تھی۔ مجھے اور میری 7 سالہ چھوٹی بہن کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے گئے تھے کیونکہ اس دن میرے ابا کا نکاح تھا۔ جہاں سب لوگ خوش تھے وہاں میرے ابا بہت خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میں بھاگ کر ابا کے پاس گئی اور ان سے پوچھا، ابا، چاچو تو اپنی شادی پر بہت خوش تھے، ناچ رہے تھے، آپ اتنے چپ چاپ کیوں ہیں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ ابا کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ مجبوری میں نکاح کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر میرا ماتھا چوما اور اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگے۔ نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری اصل ماں واپس آ رہی ہے جو ہمیں ڈھیر سارا پیار کرے گی۔ میری ماں تو دیا کو جنم دیتے وقت ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جس کے بعد گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ ابا کی اکلوتی بہن یعنی ہماری پھپھو، جن کا گھر کچھ فاصلے پر تھا، وہی آ کر گھر کے کام کرتی تھیں، مگر وہ اس مشقت سے تنگ آ چکی تھیں اب، اور اکثر غصے میں ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیتی تھیں۔ ابا ہمیشہ ٹال دیتے کہ میری بیٹیاں بڑی ہو جائیں گی، بڑی ہو کر خود ہی گھر سنبھال لیں گی، میں ان پر سوتیلی ماں کا بوجھ کبھی نہیں ڈالوں گا۔ مگر پھپھو کے سخت رویے اور روزانہ کی مار پیٹ نے میرے ابا کو مجبور کر دیا کہ وہ گھر بسانے کا فیصلہ کر لیں۔ نکاح کے بعد ایک نئی عورت ہمارے گھر آ گئی جسے ہم نے ماں کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہم اسے بڑے دل سے ماں کہتے تھے۔ شروع کے چند دن تو بہت اچھے گزرے اور ہمیں لگا کہ ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ اماں کے بھائی امریکہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ گھر کے مالی حالات بدلنے کے لیے ابا کو بھی وہاں چلے جانا چاہیے۔ میرے ابا، جو محنت مزدوری کر کے بمشکل دال روٹی کا انتظام کرتے تھے، بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر پردیس جانے پر رضامند ہو گئے تھے۔ جب ابا کی روانگی کا دن آیا تو ہم دونوں بہنیں ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی تھیں۔ ابا کا حوصلہ بھی جواب دے رہا تھا۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ اماں کا ہاتھ پکڑا اور بڑی عاجزی سے کہنے لگے، میں ساری زندگی تمہاری تابعداری کروں گا، بس میری ان معصوم بیٹیوں کا خیال رکھنا، مجھے تم پر بہت اعتبار ہے۔ اماں نے بڑی ہمدردی سے ابا کو تسلی دی کہ صفدر، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ اب میری اپنی بیٹیاں ہیں اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہی میں آپ کو باہر بھیج رہی ہوں۔ ابا ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے رخصت ہو گئے تھے اور میں اس رات دیر تک اپنی 8 سالہ بہن کو سنہرے مستقبل کے خواب سناتے ہوئے سلاتی رہی تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا ڈر، ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ڈر اگلی ہی صبح حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کوئی پیار کی تھپکی نہیں تھی، بلکہ بالوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا جا رہا تھا، جھنجھوڑ کر اٹھایا جا رہا تھا۔
میں نے دیکھا تو سامنے میری سوتیلی ماں کھڑی تھی جن کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے غصے سے کہا، اٹھ جاؤ مہارانی، دیکھو کیا وقت ہو گیا ہے، یہ جھاڑو پکڑو اور پورے گھر کی صفائی شروع کر دو۔ اگر آدھے گھنٹے میں کام ختم نہ ہوا نا تو تمہاری بہن کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور جلدی سے کام میں جٹ گئی تاکہ میری بہن دیا کو بھوکا نہ رہنا پڑے۔ اس دن کے بعد میرا بچپن تو جیسے کہیں کھو کے رہ گیا تھا۔ میں پورا دن جھاڑو پوچھا کرتی، اماں کی ڈانٹ اور تھپڑ سہتی۔ اسی دوران میری سوتیلی ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی تو انہوں نے جلدی سے اپنی ماں کو بلایا تھا اور ہمیں گھر میں بند کر کے ہاسپٹل چلی گئیں۔ واپسی پر انہوں نے ایک اور بم پھوڑ دیا کہ اب ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ گھر کا کام نہیں کر سکیں گی اور میری تعلیم کا سلسلہ بھی اب ختم ہو جائے گا کیونکہ گھر پر کاموں کا بوجھ بڑھ چکا ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر جب انہوں نے شرط رکھی کہ اگر دیا کو پڑھانا ہے تو مجھے اسکول چھوڑنا ہوگا کیونکہ دونوں میں سے صرف ایک ہی بہن اسکول جا سکتی ہے، میں نے اپنی چھوٹی بہن کے مستقبل کی خاطر اپنی تعلیم قربان کرنے کا کٹھل فیصلہ کر لیا تھا۔ میری زندگی اب ایک ایسے چکر میں پھنس چکی تھی جہاں آرام کا تصور بھی محال تھا۔ اماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور ذرا سی غلطی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ جب کبھی پردیس سے میرے ابا کی ویڈیو کال آتی تو کال اٹھانے سے پہلے اماں مجھے ایک کونے میں لے جا کر سخت لہجے میں تنبیہ کرتی تھیں کہ اگر کوئی شکایت کی یا کوئی ایسی بات کہی جس سے تمہارا باپ پریشان ہوا تو یاد رکھنا، کال کٹتے ہی تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ میں خوف کے مارے ابا کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی تاکہ انہیں ذرا شک نہ ہو کہ ان کے پیچھے ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ابا وہاں پہلے ہی بہت محنت اور تکلیف میں ہیں، اگر انہیں سچ بتایا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ابا اب وہاں سے کافی پیسے بھیجنے لگے تھے کیونکہ اماں کی فرمائشیں اور اخراجات کافی بڑھ گئے تھے، مگر ان پیسوں کا فائدہ ہمیں نہیں تھا، صرف ہماری ماں کو ہو رہا تھا کیونکہ جس کی آسائشوں میں فرق آنے لگا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹا بھائی دے دیا جس کے آنے سے میری ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں اور ماں کا سلوک ہمارے ساتھ پہلے سے زیادہ برا ہو گیا تھا۔ اب مجھے اماں کے ساتھ چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا، اسے سنبھالنا، اس کے کپڑے بدلنا اور اسے بہلانا اب میری ڈیوٹی بن چکی تھی۔ اماں اس بات سے بخوبی واقف تھیں کہ میں اپنی چھوٹی بہن دیا سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اسے دکھ میں دیکھ کر تڑپ جاتی ہوں، اس لیے وہ میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتی تھیں۔ اگر مجھ سے کوئی کام میں ذرا سی کوتاہی ہو جاتی تو وہ غصہ مجھ پر نکالنے کی بجائے معصوم دیا پر تشدد کرتی تھیں تاکہ میں ڈر جاؤں اور ان کی ہر بات مانوں۔ ایک سرد رات دیا کو تیز بخار نے آ لیا تھا، اس کا معصوم جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ڈرتے ڈرتے اماں کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید وہ کوئی دوائی دے دیں، مگر انسانیت سے عاری اس عورت نے باہر نکلتے ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا اور چلانے لگی تھی کہ تمیز نہیں ہے، میرا بیٹا بڑی مشکل سے سویا تھا اور تم نے شور مچا کر اسے جگا دیا ہے، بخار ہے، مر تو نہیں جائے گی، صبح تک کا انتظار کرو۔ میں نے روتے ہوئے ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر کہا تھا، ماں اسے بہت تیز بخار ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، کچھ تو رحم کریں، خدا کا خوف کریں اماں۔ مگر انہوں نے مجھے ٹھوکر ماری اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ دفع ہو جاؤ، مر جائے گی تو اچھا ہے، میرے سر سے ایک عذاب تو ٹل جائے گا۔ میں بھاگ کر دیا کے پاس واپس آئی، وہ بخار کی شدت میں عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے جلدی سے ٹھنڈا پانی لیا اور اس کے سر پر پٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ میں
کچھ ہی دیر بعد اسے شدید الٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ نڈھال ہو کر گر پڑی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ سانس کی رفتار بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ میں دوبارہ اماں کے پاس جانے کی ہمت نہ کر سکی کہ کہیں وہ مزید غصہ نہ کریں، اس لیے ماں کے خوف سے بھی ڈری بیٹھی رہی۔ میں ساری رات رو رو کر اپنی بہن پر دم کرتی رہی اور اللہ سے ابا کی واپسی کی دعائیں مانگتی رہی۔ صبح 5 بجے کے قریب میں نے دیا کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مجھے لگا شاید بخار اتر گیا ہے اور وہ سکون سے سو گئی ہے۔ میں بھی تھک کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جب اماں کی کرخت آواز سے صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دوڑ کر دیا کے پاس گئی کہ اسے کچھ کھلا سکوں، مگر اسے جتنا بھی ہلایا اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں بدحواس ہو کر اماں کو بلا لائی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں اور دیا کی حالت دیکھی تو شاید وہ خطرہ بھانپ گئی تھیں اور فوراً رکشہ بلا کر ہمیں ہاسپٹل لے گئیں۔ وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے دیا کا معائنہ کیا اور صرف 2 منٹ بعد اس کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب اماں نے بتایا کہ دیا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر میری چیخیں نکل گئی۔ میں اسے جھنجھوڑنے لگی کہ وہ اٹھ جائے، مگر اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ وہیں میں نے نرس کو اماں سے کہتے سنا کہ یہ بچی تو 4 گھنٹے پہلے ہی مر چکی تھی، آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ اس وقت میری عمر محض 13 سال تھی جب میں نے اپنی سگی بہن کو قبر میں اترتے دیکھا تھا۔ جنازے میں شریک ہر شخص میری حالت دیکھ کر رو رہا تھا، مگر میرے دل سے اب ہر قسم کا خوف نکل چکا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے میری زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ مجھ سے چھین کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اماں کو شاید اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس لیے اب ان کے رویے میں ایک مصنوعی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب مجھ سے بڑے پیار سے پیش آنے لگی تھیں اور ہر وقت میرا خیال رکھنے کا ناٹک کرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتی کہ انہیں میرا کتنا دکھ ہے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ بیٹی، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں بھی ایک نوالا نہیں توڑوں گی۔ میں بس خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ میں ان کی اصلیت کو اچھے سے جانتی تھی۔ میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ گھر آنے والی عورتوں کو کیسی جھوٹی کہانیاں سنا رہی تھیں کہ بچی کو بخار تھا اور ہم ماں بیٹی ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ اکیلی عورت تھی میں، کیا کرتی؟ جیسے ہی صبح ہوئی رکشہ لے کر ہسپتال بھاگے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ ان کے جھوٹ سن کر میرے دل میں ان کے لیے نفرت مزید آگ پکڑنے لگی تھی۔ ان کی ساری مکاریاں اب میرے سامنے آ چکی تھیں۔ اسی دوران ابا کی ویڈیو کال آئی اور وہ بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید وہ مجھے تسلی دینا چاہتے تھے اور مجھ سے دیا کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر میں صرف ان کے چہرے کو دیکھ کر زاروں قطار روتی رہی۔ مجھ سے کچھ بھی کہا نہیں جا رہا تھا، کسی بات کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ بس جب کال ختم ہوئی تھی تو میں نے ہمت جمع کی۔ ہمت جمع کر کے صرف اتنا کہا تھا، ابا خدا کے لیے واپس آ جائیں۔ ابا نے اس کے بعد بہت کچھ پوچھا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو میری ماں نے فوراً کال کاٹ دی۔ کال کٹتے ہی ان کا وہ ممتا والا نقاب اتر چکا تھا۔ انہوں نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے کمرے میں لے جا کر دھمکانے لگیں کہ اب کوئی اور بکواس مت کرنا ورنہ زندہ جلا دوں گی۔ اگر تم نے کسی کے سامنے کوئی ڈرامہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے تمہارے باپ کو بیٹا دیا ہے، اسے تو میں سنبھال ہی لوں گی، مگر تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گی۔ مگر اب میرے دل سے ہر قسم کا خوف نکل چکا تھا، کیونکہ جس بہن کو کھونے کا مجھے ڈر تھا وہ تو مجھے اب چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے پہلی بار ہمت کی، ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا
کہ اب بھلے مجھے بھی جان سے مار ڈالو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مجھے جان سے تو نہیں مار سکتی تھیں کیونکہ اب لوگوں کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر بڑے عاجزانہ انداز میں کہنے لگیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس رات میری طبیعت بہت خراب تھی اور تمہارا بھائی بھی تو بڑی مشکل سے سویا تھا۔ میں تمہیں ہسپتال لے کر تو گئی تھی نا، اب یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی، بس خدا کے لیے اب گھر کا ماحول خراب مت کرنا اور اپنے باپ کو کچھ مت بتانا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ مجھے ہر طرح سے ڈرانے اور جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اگر میں نے ابا کو کچھ بتایا تو وہ یہاں سے چلی جائیں گی اور میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں گی، مگر میرا باپ جو اب بوڑھا ہو چکا ہے وہ اکیلا رہ جائے گا اور شاید اسی صدمے سے مر ہی جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش رہی اور ساری رات سوچوں میں ڈوبی رہی۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ شاید ابا سے بات کر رہی تھیں۔ اماں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابا پاکستان پہنچنے ہی والے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا ان کے اچانک بدلنے اور معافیاں مانگنے اور مجھے پیار جتانے کا اصل مقصد کیا تھا۔ وہ ابا کے سامنے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ابا کے گھر پہنچتے ہی اماں نے اپنی اداکاری شروع کر دی اور زاروں قطار روتے ہوئے ابا کو یہ یقین دلانے لگی تھیں کہ انہوں نے دیا کو بچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بہت کوشش کی مگر اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ ابا شکستہ دل کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے اور اماں بار بار میری طرف دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کر رہی تھیں کہ میں زبان نہ کھولوں۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں دیا کی وہ آخری ہچکیاں گونجنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کا چہرہ اور وہ تڑپ آ گئی۔ میرا دل جیسے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں آج خاموش رہی تو میری بہن کا خون کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے ٹرے اٹھائی اور پورے عزم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اب میرے دل میں اماں کی دھمکیوں کا کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ اب میرا باپ میرے سامنے تھا۔ میں نے ابا کے سامنے بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور پھر اس رات کا سارا سچ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ایک بات ان کو میں نے بتائی اور بتایا کہ وہ عورت کیسے ہمیں تڑپتا چھوڑ کر سو گئی تھی اور کیسے اس نے دیا کے مرنے کے بعد مجھے زندہ جلانے کی دھمکیاں تک دی تھیں۔ میری باتیں سن کر اماں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مجھے جھوٹا کہنے لگیں اور پھر ابا کو بیٹے کا واسطہ دینے لگیں، مگر ابا کے چہرے پر موجود دکھ اب ایک گہرے کرب اور غصے میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے اماں کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا کہ جو عورت ایک معصوم بچی کے لیے پتھر بن گئی تھی، میں اسے اپنے گھر کی چھت تلے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے ابا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اس رشتے کا انجام جدائی ہی ہے، یہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں نے جب دیکھا کہ ابا کا فیصلہ اٹل ہے تو انہوں نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ انہوں نے جاتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا اور غصے میں اپنا بیٹا ساتھ لے کر مائکے چلی گئیں۔ اگر وہ معافی مانگ لیتی، انہیں احساس ہو جاتا تو شاید ابا معاف کر دیتے، لیکن وہ جانتی تھیں کہ ابا اس بچے کی خاطر شاید کبھی ان کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ ابا نے انہیں نہیں روکا۔ ان کا ماننا تھا کہ جس ماں کے دل میں ایک بچی کے لیے رحم نہ آیا وہ گھر کی بنیاد نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ چلی گئیں تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک ایسی ویرانی جس میں اب صرف میں اور میرے پچھتاوے میں ڈوبے ہوئے ابا رہ گئے تھے۔ زندگی اب پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ دیا چلی گئی تھی اور یہ دکھ میری زندگی میں بھر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ چھوٹا بھائی بھی چلا گیا تھا جسے میں نے اپنی گود میں پالا تھا۔
अब्बा अक्सर दिया की कब्र पर जाकर घंटों बैठे रहते और मुझसे माफ़ी मांगते कि वो हमें तन्हा छोड़कर गलती कर गए थे, और कभी कभी तो उन्हें लगता था कि उन्होंने शादी करके बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी ताकि अपनी बहन का वो ख्वाब पूरा कर सकूं जो उसकी आंखों में दम तोड़ गया था। हम दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीना सीख लिया था। वक़्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और कई साल बीत गए। मैं अब जवान हो चुकी थी और मेरी शादी के चर्चे होने लगे थे। अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी थी, मगर मेरे दिल पर एक बोझ था कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा। कभी कभी मुझे पछतावा होता कि शायद मैं ऐसा ना करती और वो बिल्कुल अकेले अब रह जाएंगे। इसी दौरान एक दिन अचानक वही औरत, मेरी सौतेली माँ, हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी उम्र अब ढल चुकी थी। चेहरे पर वही पुरानी अकड़ की बजाय पछतावे की लकीरें थीं, और उसके साथ मेरा छोटा भाई भी था जो एक समझदार नौजवान बन चुका था। उसने अब्बा के सामने हाथ जोड़ दिए और ज़ारों कतार रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी कि सफदर, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया उसका बोझ मैं बरसों से उठाए फिर रही हूँ। अब मैं अपने बेटे के साथ घर वापस आना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जुर्म हो गया। अब्बा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी मेरी बहन का दुख बसा हुआ था। मगर मेरी ज़िंदगी में अब अपनी तन्हाई मगर मेरी ज़िंदगी में अब अब्बा की तन्हाई का ख़्याल भी था। मैंने एक लंबा सांस लिया और सोचा कि अगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो दिया तो वापस नहीं आएगी, मगर मेरे जाने के बाद अब्बा की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने अब्बा की खातिर और अपने भाई के मुस्तकबिल के लिए उसे माफ़ करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अब अम्मा को घर में रहने की इजाज़त दिलवा दी और उसने भी बदलने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि वो अपने भाइयों के घर में रहकर सबक सीख चुकी थी। अब घर का सारा काम करती, अब्बा का ख्याल रखती और मुझसे भी बड़े प्यार से पेश आती थी, जैसे वो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहती हो। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि रिश्ते इक़्तिदार से नहीं, मोहब्बत और खलूस से चलते हैं। मेरी शादी का दिन आया तो उसने एक सगी माँ की तरह मेरी रुखसती की तैयारियां की थी। वो मेरे लिए दुआएं मांगती, मेरे सर पर हाथ रखती और हर मुमकिन कोशिश करती थी कि मुझे खुश रख सके। अब्बा भी अब किसी हद तक मुतमिन थे कि उनके बढ़ापे का सहारा मौजूद है। मेरी रुखसती के वक्त उसने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटी, मुझे माफ़ कर देना, खुदा के लिए मुझे सच्चे दिल से माफ़ करना। मैंने उसे खामोशी से देखा था। उस वक्त मेरे सामने एक ऐसी औरत थी जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थी। उसे एहसास हो चुका था और अब एक बेहतरीन माँ बनने की कोशिश कर रही थी। मगर इंसानी दिल भी अजीब चीज़ है। ये ज़ख्म तो भर लेता है मगर निशान बाकी रहते हैं। मैं आज अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अपने घर बार में मसरूफ़ हूँ और अब्बा से मिलने भी जाती रहती हूँ, तो उन्हें अपनी सौतेली माँ को उनकी खिदमत करते देखकर और अपने अब्बा के चेहरे पर सुकून देखकर सुकून मिलता है। अब वो अच्छी हो गई हैं और सच में बदल भी चुकी हैं। मगर सच तो ये है कि जब भी मैं दिया की तस्वीर देखती हूँ या मुझे उसकी याद आती है तो मेरे दिल के किसी कोने से ये ख्याल कभी नहीं जाता कि इस औरत के घमंड और लापरवाही ने मेरी मासूम बहन की जान ले ली थी। मैंने उसे अब्बा की खातिर माफ़ तो कर दिया है, लेकिन वो तलख यादें और दिया का तड़पता हुआ चेहरा मेरे शऊर से कभी नहीं मिट सकता। यही ज़िंदगी की सच्चाई है कि माफ़ी रिश्तों को तो जोड़ देती है, मगर गुज़रे हुए लम्हात और खोए हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली स्टोरी आप तक पहुँचे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे।